سبق نمبر 42 سورۃ آل عمران کا رکوع نمبر 3 آیت نمبر 21 تا 30۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو یکفرون کفر کریں بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون اور قتل کریں النبیین نبیوں کو، بغیر حق نا حق، ویقتلون الذین اور قتل کریں ان کو جو یأمرون حکم کرتے بالقسط انصاف کا، من الناس لوگوں میں سے، فبشرہم پس بشارت دیں ان کو، بعذاب علیم دردناک عذاب کی۔ پوری آیت۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کریں، نبیوں کو ناحق قتل کریں اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو بھی قتل کر دیں تو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ وما لهم من ناصرین۔ اولئک وہ لوگ، الذین وہ ہیں، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم اعمال ان کے، فی الدنیا والآخرۃ دنیا اور آخرت میں، وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے، من ناصرین کوئی مدد کرنے والا۔ پوری آیت۔ وہ وہی لوگ ہیں جن کی دنیا آخرت میں نیکیاں برباد ہو گئیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ أَلَمْ تَرَ کیا نہیں دیکھا آپ نے، إِلَى الَّذِينَ طرف ان لوگوں کے جو اوتو دیے گئے، نصیباً ایک حصہ، من الکتابی کتاب سے، یدعون بلائے گئے وہ، الی کتاب اللہ طرف اللہ کی کتاب کے، لیحکم تاکہ فیصلہ کیا جا سکے، بینہم درمیان ان کے، ثم یتولی پھر منہ موڑ گیا، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، وہم معرضون اور وہ روگردانی کرنے والے ہیں۔ پوری آیت۔ کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے تھے، جب انہیں کتاب ہی کی طرف باہم فیصلے کی غرض سے بلایا گیا تو ان کا ایک گروہ بھاگ گیا، وہ ہیں ہی روگردانی کرنے والے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ یہ اس وجہ سے کہ وہ، قالوا کہتے، لن تمسنا النار ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا مگر، ایام معدودات چند دن گنتی کے، وغرہم اور دھوکہ دیا گیا ان کو، فی دینہم ان کے دین میں، ما کانوا جو تھے وہ، یفترون باتیں گھڑتے۔ پوری آیت۔ یہ بے باکی اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہمیں بس گنتی کے چند دن آگ پکڑے گی، باتیں گھڑتے لوگوں کی باتوں نے ان کو ان کے دین میں بہکایا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ فَكَيْفَ پس کیسا ہوگا، اذا جب، جمعناہم جمع کریں گے ہم ان کو، لیومن اس دن، لا ریب نہیں شک، فیہ اس میں، ووفیت اور پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر شخص کو، ما کسبت جو کمایا اس نے، وہم اور وہ، لا یظلمون نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ پوری آیت۔ سو کیسا ہوگا جب ہم ان کو ایسے دن جمع کریں گے جس میں شک نہیں، اور ہر شخص کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدیر۔ قل آپ فرما دیجئے اللہم اے اللہ مالک الملکی مالک الملک تؤتی تو ہی دیتا ہے الملکا بادشاہت من تشاء جسے چاہتا ہے وتنزع اور چھین لیتا ہے الملکا بادشاہت ممن تشاء جس سے چاہتا ہے وتعز اور عزت دیتا ہے من تشاء جسے تو چاہتا ہے وتذل اور ذلیل کر دیتا ہے من تشاء جسے تو چاہتا ہے بیدیکا تیرے قبضہ میں ہے الخیر سب بھلائی انکا بے شک تو علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ پوری آیت۔ اے اللہ اے مالک الملک تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، بھلائی پر تیرا ہی قبضہ ہے، بلا شبہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تولیجو داخل کرتا ہے تو اللیلہ رات کو فی النہاری دن میں وتولجو اور داخل کرتا ہے تو النہارا دن کو فی اللیلی رات میں وتخرجو اور نکالتا ہے تو الحی زندہ کو من المیتی مردہ سے وتخرجو اور نکالتا ہے تو المیتہ مردہ کو من الحی زندہ سے وترزق اور رزق دیتا ہے تو من تشاء جس کو چاہتا ہے بغیر حسابی بغیر حساب کے۔ پوری آیت۔ تو ہی داخل فرماتا ہے رات کو دن میں اور تو ہی داخل فرماتا ہے دن کو رات میں، اور تو ہی نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور تو ہی نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور تو ہی رزق عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ لا يتخذی نہ بنائے المؤمنون مومن لوگ الکافرین کافروں کو اولیاء دوست من دونی علاوہ سے مؤمنین مومنوں کے ومن اور جو کوئی یفعل کرے گا ذالک ایسا فلیسا پس نہیں ہے من اللہ اللہ سے فی شیء کسی چیز میں الا ان مگر یہ کہ تتقو بچاؤ کرو تم منہم ان سے تقاتن بچنے کا وَيُحَذِّرُكُمْ اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ نفسہ اللہ اپنی ذات سے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ پوری آیت۔ مومن لوگ مومنوں کے علاوہ کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کسی چیز میں واسطہ نہیں، الا یہ کہ تم ان سے بچاؤ کرو بچنے کو، اور اللہ تمہیں اپنی ذات کا ڈر بتاتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ قل آپ فرما دیجئے
ان تخفو اگر چھپا رکھو تم ما فی صدورکم وہ جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ یا ظاہر کر دو تم اس کو، یعلمہ اللہ جانتا ہے اس کو اللہ، ویعلم اور جانتا ہے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پوری آیت۔ آپ فرما دیجئے اگر تم اپنے سینوں کا خیال چھپا رکھو یا ظاہر کر دو اسے اللہ جانتا ہے، اور اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر بات کو جانتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ یوم ایک دن تجدو پائے گا کل نفس ہر کوئی ما عملت جو کیا ہوگا اس نے، من خیر نیکی سے، محضرن سامنے، وما عملت اور جو کیا ہوگا اس نے، من سوء برائی سے، تودو چاہے گا، لو ان کاش کے، بینہا درمیان اس نفس کے، و بینہ اور درمیان اس دن کے، امدن فاصلہ ہو، بعیدن دور کا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ، نفسہ اپنی ذات سے، واللہ رؤوف اور اللہ خیر خواہ ہے، بالعباد اپنے بندوں کا۔ پوری آیت۔ ایک دن ہر کوئی اچھا اور برا جو بھی عمل کیا ہوگا سامنے پائے گا، وہ چاہے گا کہ کاش اس کے اور اس دن کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنی ذات کا ڈر بتاتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کا خیر خواہ ہے۔ رکوع میں درج 10 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 21، ان الذین یکفرون بآیات اللہ سے فبشرہم بعذاب علیم تک۔ فرمایا بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کریں، نبیوں کو ناحق قتل کریں اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو بھی قتل کر دیں تو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ یعنی ایسے سفاک ظالم جو بڑے مذہبی اور مسلح بنے پھرتے ہیں۔ آیت سے یہود و نصارہ بحیثیت قوم مراد ہیں۔ جب کسی بگڑی ہوئی قوم کے افراد راہ راست سے ہٹ جائیں بلکہ شدید مخالفت کریں تو پھر وہ جرائم ان کے بھی شمار ہوتے ہیں جو ان کے پچھلے کر کے مر کھپ گئے ہوں۔ بحوالہ ابن جریر بروایت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا روز قیامت دردناک عذاب کس کو ہوگا؟ فرمایا نبی کے قاتل کو، اور برائی کا حکم کرنے اور نیکی سے روکنے والے کو۔ پھر فرمایا اے ابو عبیدہ، بنی اسرائیل نے 43 نبیوں کو دن کے آغاز پر ایک ہی وقت میں قتل کیا، اس کے بعد اسی دن شام کے وقت 170 وہ لوگ بھی مار دیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم کر رہے تھے اور برائی سے منع کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل ہر نبی کو قتل کر دینے کے بعد اس شخص کو بھی قتل کر دیتے جو ان کی حمایت کرتا اور لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کا کہتا۔ آیت نمبر 22، اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ وما لہم من ناصرین۔ فرمایا وہ وہی لوگ ہیں جن کی دنیا آخرت میں نیکیاں برباد ہو گئیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ یعنی نبیوں ولیوں کے قاتلوں گستاخوں کا اور نیکیوں کا آپس میں کوئی جوڑ ہے ہی نہیں۔ اگر کسی کی کوئی نیکی تھی بھی تو اس قبیح حرکت سے وہ ضائع ہو گئی۔ کوئی ان کا حمایتی نہیں اٹھے گا جو ان کو نیکی کا ثمر دلوا سکے۔ آیت سے واضح ہو رہا ہے اصحاب رسول و اہل بیت کے باغیوں کا انجام بھی یہی ہوگا۔ آیت نمبر 23، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب سے وہم معرضون تک۔ فرمایا کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے تھے، جب انہیں کتاب ہی کی طرف باہم فیصلے کی غرض سے بلایا گیا تو ان کا ایک گروہ بھاگ گیا، وہ تو ہیں ہی روگردانی کرنے والے۔ یعنی یہودی لوگ
حق کی مخالفت میں کس قدر ہٹ درم ہو چکے تھے اس بات سے اندازہ کر لیں، اور آج کے ضدی لوگوں کو بھی ان پر قیاس کر لیں۔ بحوالہ ابن ابی حاتم بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہودیوں کی اس جماعت کے ہاں نبی علیہ السلام تشریف لے گئے جس کے پاس تورات کے کچھ بچے کھچے سبق پڑے ہوئے تھے۔ جب آپ نے انہیں کلمے کی دعوت دی تو نعمان ابن عمر اور حارث ابن زید بولے، آپ کون سے دین پر ہیں؟ فرمایا، دین ابراہیمی پر۔ وہ بولے، ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم دونوں وہ تورات کے ورقے لے آؤ، ابھی فیصلہ ہو جائے گا ابراہیم علیہ السلام کیا تھے اور ان کے نقش قدم پر کون ہیں۔ اس بات سے وہ بھاگ گئے۔ لوگ اس بات کو بھی خاطر میں نہیں لاتے کہ کتاب کیا کہہ رہی ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں، اور کتاب کو ماننے کا دعویٰ بھی بدستور کرتے رہتے ہیں اور دلائل کا سامنا کرنے کی ہمت بھی نہیں کرتے، جس طرح آج کل مسلم حکمرانوں اور ان کے دیکھا دیکھی با اثر عوامی نمائندوں بلکہ اکثر لوگوں کا وتیرہ بن چکا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہی قرآن نے اعراض کرنے، روگردانی کرنے والے کہہ دیا ہے۔ آیت نمبر 24، ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار سے ما کانوا یفترون تک۔ فرمایا، یہ بے باکی اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہمیں بس گنتی کے چند دن آگ پکڑے گی۔ باتیں گھڑتے لوگوں کی باتوں نے ان کو ان کے دین میں بہکایا، یعنی وہی فرضی اور من گھڑت باتیں کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں بلکہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کا یہ قول تو قرآن نے بھی نقل کیا ہے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ اس کے علاوہ ہم نبیوں اور ولیوں کو ماننے والے ہیں، وہ خود جنت میں ہوں گے، ہمیں وہ کیسے دوزخ میں جانے دیں گے؟ اگر کوئی چلا بھی گیا تو چند ہی دنوں بعد وہ ہمیں نکلوا لیں گے۔ اگر ہم غلط ہوتے تو ہماری نسل سے نبی کیوں آتے؟ عیسائیوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہمارے تمام گناہوں کا کفارہ سولی چڑھ کر یسوع مسیح دے گئے ہیں، اب ہم جو مرضی کریں کوئی پرواہ نہیں۔ اس قسم کی اور بھی بہت ساری باتیں جو نسل در نسل بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھیں، بعد کے لوگ انہی باتوں سے دھوکہ کھاتے رہے، آج تک دھوکے میں ہیں۔ یہی وہ باتیں ہیں جو لوگوں کے دلوں سے خدا کا خوف نکال دیتی اور گناہوں پر انہیں جری کر دیتی ہیں۔ دیکھا دیکھی مسلمانوں میں بھی مختلف فرقوں کے پیشوا اپنی عوام کو مطمئن رکھنے کے لیے اسی طرح کی باتیں گھڑنے لگے ہیں۔ آیت نمبر 25، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ فرمایا، سو کیسا ہوگا جب ہم ان کو ایسے دن جمع کریں گے جس میں شک نہیں، اور ہر شخص کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی بہت برا ہوگا جب قیامت والے دن ایسے لوگوں کی پکڑ ہوگی اور کوئی من گھڑت بات ان کے کام نہ آئے گی، اور وہ نبیوں ولیوں کے سامنے ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ جس نے جو کیا ہوگا اسی کی سزا اس کو مل کر رہے گی، ظلم نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 26، قل اللہم مالک الملک سے بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تک۔ فرمایا، اے اللہ، اے مالک الملک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بھلائی پر تیرا ہی قبضہ ہے، بلا شبہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کائنات میں حقیقی حکمرانی صرف اللہ کی ہے۔ زمین کے کسی ٹکڑے کے انتظام میں وہ بندے بدلتا، اوپر نیچے کرتا اور عزت و ذلت دیتا رہتا ہے۔ آخر میں جو یہ کہا کہ سب بھلائی اس کے قبضے میں ہے، اس سے یہ واضح کرنا مقصود ہے وہ اپنے فرما برداروں کو جس حال میں بھی رکھے اسی حال میں ان کے لیے بھلائی اور عزت ہوتی ہے، چاہے حزب اقتدار میں رکھے جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، چاہے حزب اختلاف میں رکھے جیسے موسیٰ علیہ السلام، چاہے قید میں رکھے جیسے یوسف علیہ السلام، چاہے بظاہر آگ میں رکھے جیسے ابراہیم علیہ السلام، چاہے محصور اور ترک وطن پر مجبور کروا دے جیسے رسول پاک علیہ السلام، چاہے جام شہادت پلوا دے جیسے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسین رضی اللہ عنہم، اور اپنے نافرمانوں کو وہ اقتدار، دولت، اختیار، جاگیر، طاقت، کثرت، سلطنت، چودراہٹ اور نام و
نمود دے کر بھی ذلیل کروا دیتا ہے، جیسے فرعون، حامان، شداد، قارون، نمرود، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح، کیسر و کسریٰ، مشرکین مکہ، یہود مدینہ اور نجران کے عیسائی وغیرہ۔ بحوالہ تفسیر روح المعانی بروایت عبداللہ ابن عباس اور انس ابن مالک رضی اللہ عنہما، جنگ احزاب کے موقع پر جب سارے کافر متحد ہو کر حملہ آور ہو رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے التجا کی کہ اپنے مومن بندوں کو غلبہ دے، یہاں تک کہ کیسر و کسریٰ کی سلطنت بھی عطا ہو جائے۔ چنانچہ خندق کی کھدائی کے دوران پتھر کی ایک چٹان آ گئی جو کسی سے ٹوٹ ہی نہیں رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے خود نیچے اتر کر گدال پکڑا اور ضرب لگائی، پہلی ضرب پر ہی چٹان ٹوٹ گئی اور ایک روشن چنگاری نکلی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس کی روشنی میں کسریٰ کی فتح دکھا دی گئی ہے۔ دوسری ضرب پر پھر ایک روشن چنگاری نکلی۔ آپ نے فرمایا، اس روشنی میں مجھے قیصر کی فتح بھی دکھا دی گئی ہے۔ یہ بات جب مخالفین تک پہنچی تو انہوں نے خوب مذاق اڑایا، کہنے لگے، یہ فقیر فقرے جو ہمارے خوف سے مدینہ کے ارد گرد خندق کھودنے پر مجبور ہیں، وہ قیصر و کسریٰ پر حکومت کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ان کے مذاق کرنے پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں حصول فتح کے لیے مناجات کی تعلیم بھی دے دی گئی اور فتح کا قرینہ بھی سمجھا دیا گیا کہ غلبہ اور کامیابی دینے والا صرف اللہ ہے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا، یہ دعا منظور ہوئی، پوری دنیا پر جلد ہی مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس میں اعظم اسی آیت میں ہے، جو بھی یہ آیت پڑھے گا اس کی حاجت پوری ہو جائے گی، حتیٰ کہ اگر زمین بھر کسی پر قرض بھی ہوگا وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ آیت نمبر 27، تولج اللیل فی النہار سے وترزق من تشاء بغیر حساب تک۔ فرمایا، تو ہی داخل فرماتا ہے رات کو دن میں اور تو ہی داخل فرماتا ہے دن کو رات میں، اور تو ہی نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور تو ہی نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور تو ہی رزق عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ یعنی کبھی راتیں اور کبھی دن چھوٹے بڑے کر کے دونوں کو ایک دوسرے میں داخل کرتا اور نکالتا رہتا ہے، یا کبھی اندھیرا تو کبھی اجالا کر دیتا ہے۔ اسی طرح زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا رہتا ہے۔ مفسرین کرام نے اس کے 3 مفہوم بیان کیے ہیں، حقیقی، مجازی اور روحانی۔ حقیقی مفہوم جیسے انڈے سے چوزا اور چوزے سے انڈا، مردار میں زندہ کیڑے وغیرہ۔ مجازی مفہوم جیسے خشک بیج سے سبزہ اور سبزے سے خشک بیج، بنجر زمین سے شادابی وغیرہ۔ روحانی مفہوم جیسے کافر سے مسلمان اور مسلمان سے کافر، لائق سے نالائق وغیرہ۔ اسی طرح مکہ کے بدوؤں کو انسانیت کا رہبر بنا دیا اور یہود و نصارہ جیسی پڑھی لکھی قوم کو جاہل مطلق بنا دیا۔ جو ذات حقیقی، مجازی اور روحانی مفاہیم کے لحاظ سے پوری کائنات پر قدرت رکھے ہوئے ہو، کسی کمزور کو غالب کر دینا اور غالب کو کمزور کر دینا بھلا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس سے بھی بڑھ کر جب وہ کسی کو دینے پر آ جائے تو بغیر حساب کے بھی دے دیتا ہے، لہٰذا اللہ کے نمائندوں کو للکارنا اور ہلکا لینا سخت غلطی ہے۔ آیت نمبر 28، لا يتخذ المؤمنون الکافرین سے وإلی اللہ المصیر تک۔ فرمایا، مومن لوگ مومنوں کے علاوہ کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کسی چیز میں واسطہ نہیں۔ یعنی جو دوستی مسلمانوں کے لیے نقصان دہ اور کافروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، رب تعالیٰ کو یہ قطعاً گوارا نہیں۔ قرآن کی 20 آیات میں ایسی دوستیوں سے منع کیا گیا ہے۔ بحوالہ تفسیر در منصور بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ، بعض یہودیوں نے انصار مدینہ کے کچھ لوگوں سے خفیہ دوستی قائم کر رکھی تھی، جس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جملہ مفسرین کرام نے کفار سے دوستی کو 5 صورتوں میں تقسیم کیا ہے: موالات، مواسات، مواخات، مدارات، معاملات۔ موالات یعنی دلی اور راز و نیاز والی دوستی۔ مواسات یعنی کافروں سے ہمدردی اور کفار کو فائدہ پہنچانے والی دوستی، یہ دونوں دوستیاں حرام ہیں۔ تیسری مواخات یعنی معاشرتی بھائی چارہ،
اور رہن سہن والی دوستی یہ ذمی کافروں کے ساتھ ہونی چاہیے جو مسلمانوں کی ریاست میں رہتے ہوں، بشرطے کہ کسی غیر شرعی عمل میں شراکت نہ ہو۔ چوتھی مدارات یعنی خاطر و مدارات اور خدمت، مہمان نوازی، خوش خلقی والی دوستی جس سے وہ اسلام اور مسلمانوں سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ سکیں۔ پانچویں معاملات یعنی تجارتی، کاروباری، لین دین اور سیاسی اقتصادی معاہدوں والی دوستی یہ بھی جائز ہے۔ آخر میں فرمایا الا یہ کہ تم ان سے بچاؤ کرو بچنے کو، اور اللہ تمہیں اپنی ذات کا ڈر بتاتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی کافر گھیر کر جس مسلمان کو قتل کرنے لگیں، اگرچہ فضیلت جان دے دینے میں ہی ہے، مگر جان بچانے کے لیے بظاہر ان کی ہاں میں ہاں ملانے کی اجازت دے دی گئی ہے، بشرطے کہ مسلمان کا دل اسلام پر ہی مطمئن ہو۔ احادیث میں دو صحابیوں کے ساتھ یہ نوبت پیش آئی، کافروں نے دونوں کو گرفتار کر کے کفر پر مجبور کیا، جس میں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نے انکار کر کے شہادت قبول کر لی، اور عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ بظاہر کلمہ کفر کہہ کر زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا خبیب بن عدی نے درجہ حاصل کر لیا اور عمار ابن یاسر نے رخصت سے فائدہ اٹھا کر اچھا کیا۔ یہی مضمون دوسری جگہ سورۃ النحل آیت نمبر 106 میں تفصیل سے مذکور ہے۔ بہرحال کافروں سے ڈرنے کی بجائے اللہ سے ڈرنا ضروری ہے، کیونکہ مرنا تو سب نے ہے ہی اور جانا بھی سب نے اللہ ہی کے پاس ہے۔ آیت نمبر 29 قل ان تخفوا ما فی صدورکم سے واللہ علی کل شیء قدیر تک فرمایا آپ فرما دیجئے اگر تم اپنے سینوں کا خیال چھپا رکھو یا ظاہر کر دو، اسے اللہ جانتا ہے، اور اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر بات کو جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی جبر اور عذر کی صورت میں یا کفار سے دوستیوں کی صورت میں کون کیا کرتا ہے اور کیا سوچتا ہے، اور اس کا دین و ایمان اس وقت کس کیفیت میں ہوتا ہے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے، کیونکہ اللہ کائنات کے ذرے ذرے سے پوری طرح باخبر ہے۔ وہ اپنے کلی علم کے مطابق جزا سزا کے فیصلے سنانے اور ان پر عمل درآمد کروانے میں مکمل طور پر قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 30 یوم تجد کل نفس ما عملت سے واللہ رؤوف بالعباد تک فرمایا ایک دن ہر کوئی اچھا اور برا جو بھی عمل کیا ہوگا سامنے پائے گا، چاہے گا کہ کاش اس کے اور اس دن کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنی ذات کا ڈر بتاتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کا خیر خواہ ہے۔ یعنی یہ اللہ کا اپنے بندوں سے پیار ہے۔ اگر وہ اپنی ذات سے ڈراتے ہوئے برائیوں کے ابدی نقصان سے قبل از وقت آگاہ کر رہا ہے تو خیر خواہی کرتے ہوئے نجات کے تصور سے آج مایوس بھی نہیں ہونے دے رہا، ورنہ قیامت والے دن تو مجرم لوگ یہ بھی تمنا کریں گے کہ کاش یہ دن لمبی دوری پر ہوتا، نہ یہ دن آتا نہ ہی بدیوں سے واسطہ پڑتا۔